السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنرل مشرف کا جو فیصلہ آیا ابھی چند دنوں پہلے، جو سزائے موت ان کو ہوئی، اس سلسلے میں بے شمار وکلاؤں نے اپنی اپنی آراء، اپنی اپنی تجاویز، اپنی اپنی ویوز ریکارڈ کروایا۔ ہمارے پاس بھی بے شمار وکلاؤں، چونکہ ہمارا تعلق خود بھی وکالت سے ہے، تو بہت سارے بڑے بڑے وکیل ان لوگوں نے رابطہ کیا، ان لوگوں نے اس سلسلے میں، ہمارے دوست لوگوں نے اس سلسلے میں اپنی قانونی مشورہ دیا اور انالائز کیا کہ 2007 میں جو ایمرجنسی نافذ ہوا وہ، یہ جو سزائے موت ہوئی وہ 2007 کے ایمرجنسی نافذ کرنے کے جرم میں۔ وکلا حضرات یہ کہتے ہیں، ہم سب یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو بڑی وائلیشن ہوئی تھی کانسٹیٹیوشن کی، وہ 1999 جب پہلی مرتبہ کو ہوا، مگر اس کو اگنور کیا گیا، اور اس کو اگنور کرنے کی بے شمار وجوہات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے مگرمچھ پکڑے جائیں گے جو باپ داداؤں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں، جو مسلسل سیاست میں کوئی بھی کسی کی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، ان لوگوں کا رول پلے، وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اقتدار میں۔ اچھا، اب قانونی ماہرین یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایمرجنسی نافذ خالی نہیں کیا، اس میں انوالو چاروں پروونس کے گورنر، چاروں پروونس کے وزیر اعلیٰ، چیف منسٹرز، اس کے بعد پرائم منسٹرز، اور اس وقت کی عدلیہ، یہ سب کے سب شامل تھے۔ اس کے باوجود سبوں کو بائی پاس کر کے، سبوں کو نظر انداز کر کے، سبوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے ایک شخص کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ ہم کوئی پرویز مشرف کے وکیل نہیں ہے، لیکن قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، چونکہ قانون کی بالادستی کا ہمارا پروگرام بھی یہی ہے، ہمیشہ ہے، ہماری نیت، ہمارا عمل، دونوں چیزیں عوام کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے ہے کہ جی عوام کو شعور ہونا چاہیے کیا ہو رہا ہے، عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ دو قسم کی قوانین، دو قسم کے عمل درآمدگی، دو قسم کی لا امپلیمنٹنگ، یہ ہے انفارچونیٹلی، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم نے آن لائن مدعو کیا ہے ذیشان عباس بھائی کو، جن کا تعلق کوہاٹ سے ہے۔ وہ اس سلسلے میں آپ کو اپنی قانونی اور اسپیشلی جو کالم نمبر 66 میں جو ہمارے معزز جج نے جو ریمارکس دیا ہے کہ جی 3 دن لٹکانے کا، اگر وہ مر جائے، یعنی پرویز مشرف اگر کورٹ کی عمل درآمدگی سے پہلے، یعنی پھانسی سے پہلے اگر انتقال ہو جائے، مر جائے، تو ان کو گھسیٹ کے لایا جائے وغیرہ وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں۔ اس سلسلے میں دنیا سب جانتی ہے کہ یہ نہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت دیتی ہے، نہ اسلام میں اجازت ہے، نہ کامن سینس اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ وہ ایک بادشاہ کی بات کر رہے تھے، وہ ہمارے یہاں بادشاہی نظام تو ہے نہیں نا۔
لیکن بہرحال اس کے علاوہ وہ جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہ میڈیا دو حصوں میں تقسیم نظر آ رہی ہے. ایک بات یہ کرتے ہیں کہ پرویز مشرف کو ہیک کر کے پورے اس رجیم کو کنڈیم کرنا، اس رجیم کو جو کو کرتے ہیں، جو ہمیشہ اچانک آسمان سے ٹپک جاتے ہیں یا پیچھے اس کے دروازے سے آ کر اقتدار کو سنبھال لیتے ہیں، خواہ وہ ماشاء اللہ ہو، خواہ وہ ورلڈ بینک کے ڈائریکٹرز آ کر کے پرائم منسٹر بن جاتے ہو، یا کوئی صدر بن جائے ادھر ادھر سے آ کر، تو ان کو کنڈیم کرنے کے لیے، ان کو سبق پہنچانے کے لیے یہ فیصلہ ہے. ہمارا کوشچن یہ ہے کہ کیا آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ماورائے آئین، ماورائے قانون یا اخلاقی حدود کو کراس کر کے کسی کو سزا یا جزا دے؟ اور اگر کرنا بھی ہے تو ماہرین اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ جی پھر شروع 1949 سے 1950 سے کرو. ٹھیک ہے، ہم یہ اس بات پہ بلیو نہیں کرتے کہ شروع پیچھے سے کرو، لیکن ایک دو تو مثال بننا چاہیے نا پرویز مشرف کے ساتھ ساتھ، ایک دو بس، تاکہ عوام کو ذرا اس بات کی یقین آ جائے کہ ہاں اب انصاف ان کو بھی ہو سکتا ہے فیوچر ملنے لگے. دیکھیے، سنیے کیا فرماتے ہیں ہمارے وکیل ذیشان عباس بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی آپ کے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کے جو کوشچن ہے ریگارڈنگ پرویز مشرف ججمنٹ کے، میرا جو ذاتی ویو ہے وہ یہ ہے کہ اس ججمنٹ میں از خود ہی بہت سے کوشچنس ریز آؤٹ ہو گئے. فرسٹ آف آل، جو ججمنٹ جن ججز نے دی ہے، کیا ان کے مائنڈ سیٹ وہ اس قابل تھا کہ وہ یہ ججمنٹ دے سکتے، جس کا ریفرنس بہت سے میڈیا پہ پیرا نمبر 66 کا حوالہ دیا جا رہا ہے، جس پہ اٹارنی جنرل صاحب نے، اٹارنی جنرل آف پاکستان نے، جو فروغ نسیم صاحب ہیں، بیرسٹر ہیں، انہوں نے بھی کوشچن ریز آؤٹ کیا ہے کہ ان کی جو معیار ہے وہ کیا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو ججمنٹ دی ہے وہ دی ہے جی. پیرا نمبر 66 میں بہت واضح انداز میں انہوں نے کہا کہ جی اگر ایجنسیز اس کو دیکھتی ہیں کہ یہ بندہ مر گیا ہے تو اس کی لاش کو 3 دن تک ٹی چوک پہ کھڑا کر کے تو 3 دن تک اس کو لٹکایا جائے. یہ کیسی ججمنٹ؟ اب بات یہ آتی ہے کہ یہ کیس شروع کیوں ہوا. یہ جو کیس شروع ہوا ہے یہ ہوا ہے آئین شکنی کی بنا پہ کہ جی کانسٹیٹیوشن کو اس نے وائلیٹ کر کے تو اس نے یہ کام کیا. اب جو میرا ذاتی ویو ہے، میں نے جہاں تک بطور لا کے اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے جو میں نے لا کو پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، جو کانسٹیٹیوشن کو پڑھا ہے، کانسٹیٹیوشن کو سمجھا ہے، تو کانسٹیٹیوشن میں تو لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا جو کہ خدا اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی ہو. ٹھیک ہے، کیا یہ ججمنٹ اس چیز کو پورا کرتی ہے جو دی گئی؟ کیا یہ ججمنٹ آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل ہے کیا اس کے مطابق آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے. یہ ایک کوشچن ہے جو کہ ریز آؤٹ ہوا. اب قرآن و سنت اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی آپ لاش کی بے حرمتی کریں.
قرآن و سنت پہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ جو ہے وہ ایک لاش کو اٹھا کر تو آپ سر عام آپ اس کو رکھیں گے جی کہ اس کے بعد کوئی ایسے وائلیشن نہ کرے. میں اس چیز کے اوپر بات نہیں جاتا کہ پرویز مشرف صاحب نے ٹھیک کیا تھا غلط کیا تھا, انہوں نے آئین شکنی کی آئین شکنی نہیں کی, میں اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتا. وہ جو بھی بات ہوئی وہ اپنی حد تک تھی, لیکن کیا اس ججمنٹ پہ کیا ہمارے جو جوڈیشری کے جو ججز صاحبان ہیں, میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں, کچھ لوگ میری اس بات سے اختلاف بھی کریں گے, لیکن کیا انہوں نے اس معیار کو دیکھا, پرکھا؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ شیئر کیجئے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.